جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کئی سال بسر کیے، ہزارہا جہاد سے بالقطع والیقین، جس کو آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حرم شریف، مسجد حرام اور کعبہ کے بعد سب سے بڑا مقام حاصل ہے، اس جگہ پہ آج اگر امت دیکھے تو سعودی حمام بنے ہوئے ہیں۔ اب کیسے اسلام غالب آئے؟ کہ جو بنیادی چیزیں ہیں غلبہ اسلام کی، ان کے نشان مٹا دیے گئے۔ ہمارے سامنے جو اتنی بڑی تبدیلی آئی سرزمین حجاز پر، آج اس کی وجہ سے وہاں یہودیت آئی، وہاں نصارہ نے اڈے بنائے، وہاں امریکی فوجیں آئیں، وہاں مسلمانوں کے قاتل اسرائیل کو پروٹوکول دیا گیا، وہاں مودی کو ایوارڈ دیا گیا، وہاں مندر اور گرجے بنائے گئے، وہاں پر میوزیکل شو ہونے لگے، وہاں مسجد نبوی شریف میں خود گنبد خضرا کے ساتھ جو ہے وہ بم دھماکے ہوئے۔ یہ ساری ہلاکتیں ہیں اس غلط نظریے کی بنیاد پر کہ جو وہاں انگریز نے مسلط کیا، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ ان لوگوں نے دہشت گردی تو پھیلائی، ان کے نظریے نے داعش جیسی تنظیموں کو تو جنم دیا، مگر اسلام کا کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اسلاموں کو شہید کرنے کے درپے ہوئے اور مسلمانوں کی کمر ٹوٹی۔ اس لیے غلبہ اسلام کی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ میں اسے قرار دے رہا ہوں اور برملا قرار دے رہا ہوں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ غلبہ اسلام کی منزل کے حصول کے لیے لازم ہے کہ سرزمین حجاز اس بلائے نجدیت سے اس کو نجات ملے، اور وہاں دین اسلام کے وہی خد و خال پھر استوار ہوں جو پہلی صدیوں میں موجود تھے۔ تو ایک طرف وہ رافضیت کا فتنہ ہے عقیدے کے اندر کہ جس کی بنیاد پر اندھیرا ہے، جس کی بنیاد پر مختلف قسم کے فتنے ہیں، اور جس کی بنیاد پر ایک دھندا جہنم کی راہوں کا کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں مرکز اسلام پر مسلط۔ اب ایک زمانہ عقیدہ توحید سیمینار کر کر کے ہم نے ان لوگوں کی اس جعلی توحید کا پردہ چاک کیا۔ ابھی ادھر سے فارغ ہی نہیں ہوئے تھے کہ دوسری طرف سے حملہ اتنا تیز تھا، اب اس حملے کے جواب میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر سے اب مرکز اسلام سے جو خبریں آ رہی ہیں، بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا، جب ان کی جنگ ہوتی تھی اس تابوت کو اپنے سے آگے رکھتے تھے مدد کے حصول کے لیے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق میں ان کے لیے سکینہ کا بندوبست تھا۔ اس صندوق کے اندر کیا چیز تھی؟ قرآن مجید کہتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں آل موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، آل ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اب یہ قرآن ہے، یہ توہم پرستی نہیں۔ اب ان امتوں نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے انبیاء کے اور ان کی آل کے یہ تبرکات سنبھال کے رکھے، اور جب بھی انہیں مقدم رکھا تو ان کا ملک قائم ہوا، ان کی دھاک بیٹھی، ان کو فتح حاصل ہو گئی۔ اور ادھر یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نشان مٹایا شرک قرار دے کر۔ یہ صورتحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی جب آپ نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ویل ہے، ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے جو میرے بعد یہاں پر قریب زمانے میں آنے والا۔ یہ جس شر نے یہود کو تسلیم کیا، جس شر نے نصارہ کے اڈے بنوائے، جس شر نے ہندوؤں کو نوازا، جس شر نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، جس شر کی بنیاد پر پوری دنیا میں مسلمانوں کو زوال دیکھنا پڑا، جس شر کی بنیاد پر مسلم ممالک میں خانہ جنگی ہوئی، جس شر کی بنیاد پر داعش جیسی خونخوار تنظیمیں بنی اور مسلمانوں کی پشت کو توڑا گیا،
لہٰذا اس شر کا خاتمہ سرزمین حجاز سے ضروری ہے کہ ہم نے جو معیار الوہیت بیان کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ثابت کیا کہ ابن عبد الوہاب کا جو شرک کا فتویٰ تھا امت پر وہ انجینئرڈ تھا، وہ جعلی تھا، وہ جھوٹ تھا، وہ غلط تھا، تو آج بھی میں برملا اعلان کر رہا ہوں، سعودی حکومت اور اس کے سارے حواریوں پر یہ واضح کر رہا ہوں کہ وہ فتویٰ کل بھی غلط تھا، وہ فتویٰ آج بھی غلط ہے۔ امت مسلمہ کل بھی امت توحید تھی اور امت مسلمہ آج بھی امت توحید ہے۔ یہ جو شتونگڑا ہے جیلمی، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے میں اپنے شاگردوں کو دعوت دے رہا ہوں اور مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ جس کو وہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی سچا ہوں، وہ اپلوڈ کرے۔ اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس وقت کا ملعون ترین فرد گیرٹ ویلڈرز جو نیدرلینڈ میں روزانہ بھونک رہا ہے اور پھر میرا نام لے کے بار بار ٹویٹ کر رہا ہے، اور ہمارا جو اس کے خلاف فتویٰ ہے اس کے واجب القتل ہونے کا، اس فتوے کے لحاظ سے کچھ ڈھیل چاہتا ہے، تو آج کا یہ مجمع واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ گیرٹ ویلڈرز جس نے گستاخانہ خاکے بنائے میرے نبی علیہ السلام کے اور گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کیا اور کئی طریقوں سے اس نے گستاخیاں کی، وہ واجب القتل ہے۔ یہ فتویٰ کبھی بھی واپس نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسے امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے اور اسے پھانسی دی جائے۔ گیرٹ ویلڈرز کو، گیرٹ ویلڈرز کو، گیرٹ ویلڈرز کو، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ
فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کرتے رہنے سے بشر پر نور ہوتا ہے، تلاوت کرتے رہنے سے بشر پر نور ہوتا ہے، اگر وہ مدعا سمجھے بڑا مسرور ہوتا ہے۔ مکلف ہیں کہ مقصد کے لیے ہم سر بکف نکلیں، مکلف ہیں کہ مقصد کے لیے ہم سر بکف نکلیں، مگر ہوتا وہی ہے جو اسے منظور ہوتا ہے۔ تیری تقدیر میں لکھا ہے کسب اختیاری کا، یہ کہنا غلط ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے۔ جو کرنا ہے وہ کر ڈالو، نہیں تاخیر کی فرصت، یہ بندہ آج کل کرتے ہی جا مقبور ہوتا ہے۔ فقط رستے پہ آ جانا نہیں پہنچاتا منزل پہ، مسافر تیز چلتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ کبھی صابر کبھی شاکر، کبھی ناطق کبھی ساکت، یہ مومن اپنی ہر حالت میں ہی مأجور ہوتا ہے۔ بھلا کیسے مقید ہو دیا جس نے جلایا ہے، اجالے اس کے بٹتے ہیں وہ خود محصور ہوتا ہے۔ جسے اپنے نبی کی ذات کامل پہ بھروسہ ہو، اسی کا غلبہ حق کے لیے منشور ہوتا ہے۔ کٹا کے گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، جو ان کی راہ پہ چلتا ہے انہیں منظور ہوتا ہے۔ خدا والوں کی برکت روشنی ہے ایک مقدر کی، جو ان سے رابطہ توڑے بڑا بے نور ہوتا ہے۔ بنا لیتا ہے جب انسان سنت کو امام اپنا، بنا لیتا ہے جب انسان سنت کو امام اپنا، تو اس کے کام سے رنج و الم کافور ہوتا ہے۔ اے آصف جس کے دل میں ہو حسینیت کی چنگاری، اے آصف جس کے دل میں ہو حسینیت کی چنگاری، یزیدوں کے مقابل میں وہی منصور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجراں والا کی سرزمین پر تاریخی بھٹی میرج ہال میں 30ویں سالانہ فہم دین کانفرنس
کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے برکت و بخشش کے سلسلے عروج پہ پہنچ چکے ہیں۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب حضرات و خواتین کو نار جہنم سے آزاد فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ مقدس کو رب ذوالجلال ہمیں رخصت کرنے کی توفیق دے، اور اگلے سال خالق کائنات جل جلالہ عافیت کے ساتھ ہمیں پھر اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بٹی میرج ہال کو دیکھ کر اتنے سالوں کے بعد پھر جب یہ ہمارا آج یہاں اجتماع ہو رہا ہے تو بار بار تصور میں یہی آ رہا ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ بڑے بڑے نشیب و فراز اور انقلابات کے بعد پھر آج ہم اس جگہ موجود ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہاں سے چلنے والی فہم دین کی تحریک، اس کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہوئے، اور دنیا کے ایوانوں کے اندر زلزلہ طاری ہوا، اور باطل پرستوں کا دھواں بھی نکلا، اور حق پرستوں کو اللہ نے مزید حوصلہ عطا فرمایا۔ آج بھی جتنے علماء کرام رونق افروز ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ تمام حضرات، آپ نے جو وقت نکالا اس کانفرنس کے لیے، رب ذوالجلال حضرات و خواتین کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے دین کو ہر دین پہ غالب کریں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے ہر دین پہ غالب کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ غلبہ دین حق اتنا اہم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد الاسلام غریبا و سیود غریبا فتوبا للغربا، کہ اسلام کے غلبہ کی خاطر جو جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور یہاں تک فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جب بگاڑ آ چکا ہو اس وقت دین کے صرف ایک طریقے کو بھی جو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اسے زندہ رکھتا ہے، اس کو غالب کرتا ہے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت 2.25 ارب افراد دین اسلام کے نور سے منور ہیں، مگر ایک لحاظ سے ہم سب مقروض ہیں کہ غلبہ اسلام کی منزل بہت دور نظر آ رہی ہے، اور اللہ کی زمین پر اقامت قرآن اور اقامت دین کی جو ذمہ داری ہے اس کے لحاظ سے کل جو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اس سلسلے میں بڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ جد و جہد کا سلسلہ تو موجود ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مثلا ہم نے گوجرانوالہ سے جو 30 سالہ جد و جہد فہم دین کی، احیاء دین کی، غلبہ دین کی جاری رکھی، اور بڑے بڑے طوفانوں کے مقابلے میں یہ چراغ جلائے رکھا، یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ مگر اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود، اتنے سال لگانے کے باوجود، تحریر و تقریر اور دن رات کی محنتوں کے باوجود ابھی غلبہ اسلام کی منزل بہت دور ہے،
اور وہ جو اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دینا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس کی تیاری کے سلسلہ میں بہت سی مشکلات ہیں، لیکن یہ بات باعث اطمینان ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس سلسلہ میں کوشش و کاوش اختیار کی، اور کہیں بھی معاذ اللہ اس مشن سے غداری نہیں کی، اور اس کے علم کو بلند رکھنے کا ہمیشہ عزم اللہ کے فضل سے موجود رہا۔ انٹرنیشنل سطح پر غلبہ اسلام کے لیے یہ جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ اصل بڑی بڑی رکاوٹیں کیا ہیں، اثرات کیوں مرتب نہیں ہو رہے، اور اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان کس لیے زوال کا شکار ہیں، اور دنیا میں ہم کوئی تھوڑی سی جگہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پورا اسلام نافذ ہو اور جس کو غلبہ اسلام کے ماڈل کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ رکاوٹوں کے ادراک سے ہی ان رکاوٹوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور منزل کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے خاتمے سے ہی منزل کی طرف سفر آسانی سے ہو سکتا ہے اور منزل پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر رکاوٹوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے اور ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ بہت سے غور و خوض کے بعد یہ بات ایک حقیقت کے طور پر ہمارے نتیجہ میں موجود ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں سب سے بنیادی رکاوٹ بد اعتقادی ہے، اور بد اعتقادی کی مختلف تحریکیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بد عملی ہے، اسی کے اندر اسلام مخالف نظام حکومت ہیں اور قرآنی نظام سے ٹکراتے ہوئے مختلف نظام ہیں جن کو مسلمان دانستہ یا نادانستہ اختیار کر چکے ہیں۔ بد اعتقادی کی جو رکاوٹ ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، اور اس بد اعتقادی نے مسلم امہ کے کچھ علاقوں میں اقتدار کی شکل بھی حاصل کر رکھی ہے۔ وہ محض اگر فکری بد اعتقادی تک محدود ہوتی تو مسلم امہ کی اتنی کمر نہ ٹوٹتی، لیکن جہاں جہاں بد اعتقادی سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے بعد اقتدار میں آئی تو پھر انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنی اس بد اعتقادی کو دوام دینے کے لیے جو کرتوت کیے، اس سے امت مسلمہ کا زیادہ نقصان ہوا، جس کے نتیجے میں جہاں اصلاح کی قوتیں ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی قابل ذکر فائدہ نظر نہیں آتا۔ ان بد اعتقادی کی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ خارجیت ہے اور دوسری بڑی رکاوٹ رافضیت ہے۔ کچھ اسلامی ممالک جو رافضیت کی لپیٹ میں ہیں اور جہاں رافضیت اقتدار میں ہے وہاں بھی لاکھوں اہل حق کو شہید کیا گیا، اور جہاں پر خارجیت اور ناصبیت اقتدار میں ہے وہاں بھی لاکھوں مسلمانوں کو تحت کیا گیا۔ چونکہ مرکز اسلام کے اثرات پوری کائنات پر ہیں، جب ایک بد اعتقادی مرکز اسلام پر قابض ہوئی تو پھر اس کے نتائج بھی بڑے بھیانک نکلے، اور اب چلتے چلتے تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد اس کی ہلاکتیں بہت زیادہ عیاں ہو چکی ہیں۔
کہ جزیرۃ العرب سرزمین حجاز، وہاں پر ایک بد اعتقادی نے برطانیہ کے ٹینکوں کی مدد سے اقتدار حاصل کیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، اور اب وہ مقدس سرزمین یہود کے لیے اور نصارہ کے لیے کھلی چھوڑ دی گئی، جس کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ زوال اور وبال کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسی سرزمین پر انہی کے نظریے کے لوگ عام نہیں بلکہ ایسے بھی کہ جنہوں نے 12 سال تک مسجد حرام میں امامت کی، جب انہوں نے بھی وہاں کے بادشاہوں کو ٹوکا کہ تم یہود و نصارہ سے دوستی سے باز آ جاؤ، تو انہیں بھی سولی پہ چڑھایا گیا۔ ہزاروں علماء اس وقت وہاں جیلوں میں ہیں، اور وہاں پر یہود اور نصارہ کا اثر و رسوخ دندناتا پھر رہا ہے۔ اس بد اعتقادی میں ہم نے تو اپنی پوری زندگی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے جتنی گزارتی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ زیادتی ہے، اور لا سعودیہ اور لا ایران، القرآن کی صدا بلند کی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس بد اعتقادی میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز مسلمانوں کے سب سے بڑے جذبے پر حملہ ہے، اور سب سے اہم عقیدے کا انکار کر کے مسلم امہ پر شرک کا فتویٰ لگانا ہے۔ یعنی وہی لفظ جو شیطان کی پارلیمنٹ میں شیطان نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ مسلمانوں کو جذبہ جن چیزوں سے ملنا تھا اور جن کی بنیاد پر یہ باطل پہ حاوی تھا، انہی چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور سرزمین عرب اس سے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن چن کے مٹایا گیا۔ وہاں یہود کی علامتیں، ان کے دفاع کے لیے ادارے بنائے گئے، جو نصارہ کے آثار ہیں ان کے تحفظ کے لیے باقاعدہ سرکاری طور پر محکمے قائم کیے گئے۔ لیکن وہ ہستی جن کے نسبت سے عرب کو شان ملی اور جن کی وجہ سے کائنات میں اہل حق کی چمک ہے، جن کے صدقے پورا جہان بنا، ان کی ایک ایک نشانی کو ان ظالم لوگوں نے صفحہ ہستی سے مٹایا۔ جس وقت ہم اپنے اسلامی لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو شفا شریف کے اندر جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں پر کیا لازم ہے حقوق مصطفیٰ کی ادائیگی کے لحاظ سے، تو شفا شریف میں لکھا ہے وَمِنْ اعظامِهِ وَإِكْبَارِهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں سے یہ بھی ہے اعظام جمیع اسبابہ واکرام مشاہدہ وامکنتہ من مکہ والمدینہ ومعاہدہ وما لمسہ عرف بہ۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے ان کی شورۂ آفاق کتاب، جو امت میں اس موضوع کی سیرت اور حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ایک اتھارٹی مانی جاتی ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ مسلمانوں کی عظمت جو موقوف ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جب تک وہ تعظیم برقرار رہے گی تو ان کی عظمت بھی برقرار رہے گی، وہ تعظیم ختم ہوگی تو یہ بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔
اس میں کیا کیا چیز داخل ہے؟ وَمِنْ اِعْزَامِهِ وَإِكْبَارِهِ اعظام جمیع اسبابہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسباب کی تعظیم۔ لفظ اسباب ہے، اسباب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کپڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائے، جو نالین شریف پہنے، جو چیزیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہیں۔ وَإِكْرَامُ مَشَاهِدِهِ، جہاں جہاں بھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی قدم رنجا فرمایا، ان ساری جگہوں کا اکرام۔ وَأَمْكِنَتِهِ، اور جتنے بھی مکان ہیں، من مکہ والمدینہ، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، ان سارے مکانات کی تعظیم و توقیر۔ وَمَعَاهِدِهِ، اور اس کے علاوہ یعنی جتنی جنگوں کے مقامات ہیں، سفر کے مقامات ہیں، جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ وَمَا لَمَسَهُ، جسے بھی سرکار کا ہاتھ لگا، جسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوا، اور عرف بھی، یا جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، ان ساری چیزوں کی تعظیم پر موقوف ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب یہ سب چیزیں ان کی تعظیم کی جائے گی تو پھر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی ہوگی۔ اب یہ تھا امت کا نظریہ کہ ان چیزوں کی تعظیم، اور اس پر مدار ہے عظمت امت کا۔ تبدیلی کیا ہوئی کہ ان چیزوں کی تعظیم صرف ختم ہی نہیں ہوئی، ختم ہی نہیں کی گئی، بلکہ تعظیم کو ہی شرک قرار دے دیا گیا۔ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو ایسا مذہب مرکز اسلام پر مسلط کیا گیا کہ جو قرآن اور سنت سے متصادم ہے، اور صحابہ اور تابعین کے مذہب سے متصادم ہے، اور پھر اس مذہب میں جو اصل پیور اوریجنل عقائد ہے اہل سنت کے امت کے، ان پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا، اور مسلم امہ کو معاذ اللہ ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ثابت کرنے کے فتوے داغے گئے۔ اسی شفا شریف کے صفحہ نمبر 417 پر ہے، وَجَدِيرُ لِمَوَاتِنَا عُمِّرَتْ بِالْوَحْيِ۔ ایک ایک لفظ بڑا قابل غور ہے۔ پہلے اس لفظ کا مطلب اور آخر جا کر اس کا حکم نظر آ رہا ہے۔ جدیر لمواتن عمرت بالوحی، اور جن جگہوں کی آبادی کا راز وحی قرآن ہے کہ وہاں وحی اتری، والتنزیل، وہاں نزول قرآن ہوا، وَتَرَدَّدَ بِهَا جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيل، جن جگہوں پہ بار بار جبریل آئے اور میکائیل آئے، بار بار ترددہ، یہ ہے آنا جانا، نہ صرف آنا ہے نہ صرف جانا ہے۔ تردد بہا جبریل و میکائیل وآرجت منها الملائکہ والروح، جن وادیوں سے بستیوں سے جس سرزمین سے اوپر آسمانوں کی طرف اٹھے بار بار کون؟ فرشتے۔ والروح، ایک مطلب ہے کہ جبریل امین، اور دوسرا مطلب ہے ارواح انبیاء علیہم السلام۔ وَدَجَّتْ عَرَصَاتُهَا بِالتَّقْدِيسِ وَالتَّسْبِيحِ، جس سرزمین کے کھلے میدان تقدیس اور تسبیح کی صداؤں سے گونجے۔
واشتملت تربتها على جسد سید البشر، جس سرزمین کو یہ شرف ملا کہ وہ سید البشر اور سید الانبیاء کے پیکر کو چوم رہی ہے۔ وانتشر عنها من دین اللہ و سنت رسولہ منتشر مدارس آیات و مساجد و صلوات، جس دین سے مسجدوں کے بیج کائنات میں پھیلے، مدارس کے بیج کائنات میں پھیلے، جس زمین سے آیات طلوع ہوئیں اور پوری کائنات جو ہے ان آیات سے چمکی، ومواقف الفضائل والخیرات، جہاں پر فضیلتوں کے اڈے ہیں اور جہاں پر خیرات کے سرچشمے ہیں، ومعاہد البراہین والمعجزات، جس سرزمین پہ معجزات کے ادارے قائم ہیں، یعنی معجزات کی جگہ ہیں، معجزات کے واقع ہونے کے مقامات ہیں، ومناسک الدین ومشاعر المسلمین، دین کے مناسک جہاں پر ہیں، مسلمانوں کے مشاعر جہاں پر ہیں، ومواقف سید المرسلین، جس سرزمین پہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدموں کے ٹہرنے کے نشان موجود ہیں۔ اب آگے حکم آئے گا اس زمین کو کیا کرنا چاہیے، مسلمان اسے کیا سمجھیں۔ لکھا ہے وَمُتَبَوَّعُ خاتم النبیین، جو زمین خاتم النبیین کا جائے قرار بنی، جہاں انہوں نے اس میں گھر بنایا، جس سرزمین میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ہے سو انفجرت النبوت، جہاں سے نبوت کا چشمہ پھوٹا، یعنی سرکار کی تعلیمات جو ہیں وہاں سے آگے نکلی، وَإِنَ فَادَ أُبَابُهَا، اور وہ مکہ مکرمہ جہاں تیز سیلاب چلا روحانیت کا،